شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نگت نے، اور نگت بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ پیش آئی، بلکہ میرے پورے سسرال کے ساتھ، کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی جو نوکری ہے، ان کی جاب کی وجہ سے کافی دفعہ ہم لوگوں کو گھر شفٹ کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، شفٹنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی جاب کی یہی ایک کنڈیشن ہے کہ انہیں بار بار کم از کم سال میں 3 دفعہ ہم لوگوں کو شفٹنگ کرنی پڑتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں۔ ایسے ہی ایک دفعہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں ان کو شفٹ کر دیا گیا دوسرے شہر میں، اور ہم لوگ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن میرے جو ہسبینڈ تھے وہ اکیلے جاتے نہیں تھے کہیں پر بھی، وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے جہاں پر بھی میں جاؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گئے، اور ہم لوگوں نے جب اپنی شفٹنگ کی تو جس علاقے میں ہم لوگ گئے وہ علاقہ بہت ہی سنسان اور گنجان آباد تھا۔ ایسا علاقہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں مجھے زیادہ تو نہیں پتہ تھا، کیونکہ میں کہیں بھی جایا کرتی تھی، میں ایسی لڑکی تھی کہ میں جہاں پر بھی جایا کرتی تھی مجھے ایڈریس وغیرہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا تھا جگہوں کا، کیونکہ کبھی میں اکیلے گھومی پھری نہیں ہوں کہیں پر بھی۔ اسی طرح جہاں میرے اور میرے ہسبینڈ نے گھر لیا وہاں پر بھی شفٹنگ کرتے ہوئے مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا علاقہ ہے، یہاں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو وہاں بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار چیزیں مجھے محسوس ہوئی ہوتے ہوئے۔ جیسے ہی ہم لوگ شفٹ کر رہے تھے، ابھی ہم لوگ اپنی جو گاڑی تھی اپنی کار سے ہم لوگ اتر رہے تھے، اترتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے گھر کے ٹیرس پر چھت پر ایک کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی ایک آدمی ہے۔ جیسے ہی میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی کھڑا نہیں تھا، مجھے لگا کہ میرا وہم ہو سکتا ہے شاید۔ میں اندر چلی گئی گھر کے، اور جب ہم لوگ اندر گئے اور اپنی شفٹنگ وغیرہ کر رہے تھے تو مجھے سامان رکھتے ہوئے اور چیزیں اپنی سیٹ کرتے ہوئے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قریب سے کوئی بار بار گزر کر جاتا ہے، اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اس چیز سے میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی، کیونکہ پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور بات وہاں کی عجیب یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں، یعنی اس پورے محلے میں صرف ایک ہمارا گھر تھا اور 2-3 اور گھر تھے جو آباد تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو بھی گھر بنے ہوئے تھے یا جو بھی محلہ تھا وہاں پہ وہ بالکل آباد نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کون سی دنیا کے کون سے کونے میں آ گئے ہیں جہاں پر کوئی انسان ہمارے علاوہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ جو گھر آباد بھی تھے وہ بھی ہمارے گھر سے دور تھے اور وہ لوگ کبھی کبھار نظر آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں قریباً مہینہ ہو گیا تھا وہاں رہتے ہوئے، اور میں اور میری جو ساس تھیں یعنی میرے سسرال والے، وہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے ہم لوگ یہی بات اور شکایت کیا کرتے تھے کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ پراسرار ہے، کچھ عجیب ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ سائے نظر آتے ہیں، رات کے وقت گلی میں کوئی گھومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اچانک سے پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ اور کبھی کبھار گھر کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کسی کے رونے کی، کسی کے ہنسنے کی، پتہ نہیں کیسی آوازیں ہوتی ہیں۔ وہ ہم تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ جو میرے نند اور دیور تھے وہ چھوٹے تھے اور وہ لوگ ان چیزوں سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اور میری ساس جو تھے ہم لوگوں نے انہیں بالکل تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی جانور ہوں گے یا یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جانور وغیرہ، کیونکہ یہ ابھی سنسان علاقہ ہے، تو جیسے آبادی ہوگی تو یہاں پر بالکل سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رہنا ہے، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد تو ہم لوگ دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر میں نے ان لوگوں کو تسلی دی، لیکن ہم لوگ اتنا زیادہ ہم لوگ پریشان ہو چکے تھے کہ ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہونے کی بات کرتے ہیں کمپنی والوں سے۔
تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، میری ساس نے بھی ان سے بات کی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کافی کوشش کی، لیکن جو کمپنی والے تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اس علاقے میں، اس محلے میں ایسا کچھ پراسرار ہو سکتا ہے موجود، ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں۔ وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی اور اچھا گھر چاہیے اس سے بھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح بہانے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بالکل انکار کر دیا کہ ہم لوگ آپ کو کوئی اور گھر نہیں دے سکتے، اس وقت کوئی بھی ہمارے پاس گھر اس طرح اویلیبل نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے یہی کہا کہ آپ کوئی فلیٹ دے دیں، کوئی ہمیں چھوٹا موٹا ہی اپارٹمنٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد تو آپ لوگوں کو دوسری طرف یعنی دوسرے شہر میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی، ہم تھوڑے سے افسردہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اس طرح کون کرتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں سنتا اور کوئی کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور ہم لوگ اپنی ٹیرس پر واک کر رہے تھے، اور واک کرتے کرتے ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ تو سارا دن گھر پر نہیں رہتے تھے، تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ہماری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ تو میں انہیں یہی بات بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، یہاں پر کچھ ضرور ہے جو جنات کی بالکل تعلق رکھتا ہے ان کی حرکات سے، کیونکہ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت زیادہ ایب نارمل ہیں۔ کبھی ہمارے گھر کے برتن ٹوٹ جاتے تھے، کبھی ہمارے گھر میں کچھ چیز گم ہو جاتی تھی، اور وہ بھی چیز ایسی گم ہوتی تھی جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی ہماری، کوئی جویلری گم ہو جاتی تھی، گولڈ وغیرہ جو رکھا ہوتا تھا وہ گم ہو جایا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ ایسی جگہ سے ملتا تھا جہاں رکھنے کا کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی رکھ سکتا ہے اس چیز کو۔ اور کبھی ہمارے کپڑے جو تھے وہ کٹے ہوئے ہم لوگوں کو ملتے تھے، اور وہ بھی جو مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے تھے، ہمارے فینسی ڈریسز ہوتے تھے، وہ کٹے ہوئے ملتے تھے ہم لوگوں کو۔ اور کبھی کبھی ہمارے گھر کے اوپر ٹیرس پر بہت سارے پرندے یعنی کبوتر اور جو کوے وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی ہم لوگوں کو مرے ہوئے مردہ حالت میں نظر آتے تھے، اور ان لوگوں کو ہم لوگ اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے باہر، کیونکہ آس پاس ہمارے پلاٹس ہی تھے، گھر تو تھا نہیں، تو ہم لوگ انہیں پلاٹس میں پھینک دیا کرتے تھے ان لوگوں کو، یعنی ان پرندوں کو، سوری۔ وہی باتیں میں ان کو بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہیں۔ تو اچانک سے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مڈ نائٹ تھی، رات کا 1:30 بج جا تھا، اچانک سے ہمارے گھر کے باہر سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے وہ آوازیں تھوڑی سلو تھیں، بہت دور سے آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی رو رہا ہے، پھر ایسے لگا کوئی ہنس رہا ہے، لیکن وہ بہت ہی عجیب آواز تھی، نہ عورت کی لگ رہی تھی نہ وہ مرد کی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں پہلے تو خاموش ہو کر سنتے رہے، لیکن وہ جو آواز تھی وہ بالکل ایک دم غائب ہو گئی، جیسے وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں یا کوئی آواز آئی ہی نہیں۔ تو ہم لوگ دوبارہ بات کرنا شروع ہو گئے، اور ہم لوگ ابھی آہستہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے، اچانک سے ہمارے گھر کے باہر سے، یعنی ہمارا جو گیٹ تھا اس کے باہر کوئی کھڑا ہو کر بہت ہی عجیب و غریب آواز میں اسی طرح سے آوازیں نکالنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ تو وہ آوازیں سن کر بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ وہ آوازیں بالکل بھی نارمل نہیں تھیں، وہ ایسے لگ رہا تھا کبھی کبھی جیسے کوئی جانور آوازیں نکال رہا ہے عجیب و غریب قسم کی، اور کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے جو رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ آوازیں سنی، ہم لوگ ٹیرس کے بالکل آگے باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے گیٹ کے باہر کون ہے، کیونکہ آوازیں بہت زیادہ اونچی تھیں۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا، ان کو بھی پھر یقین آیا میری باتوں پہ، انہوں نے مجھے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، مجھے معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جیسے ہی ہم لوگ پیچھے ہوئے تو وہ آوازیں جو تھیں وہ بھی آنا بند ہو گئیں۔ ہم لوگ جلدی سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کر ہم لوگ اپنے روم میں چلے گئے۔ تو جب روم میں جا کر ہم لوگوں نے دیکھا تو دوبارہ سے ہماری جو الماریاں وغیرہ تھیں جو ہمارے کپڑوں کی تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اور ہمارے سارے کپڑے باہر بکھرے پڑے تھے، اور جو ان کپڑوں کی حالت تھی وہ دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ اور پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اسی طرح کٹے ہوئے تھے جس طرح کسی جانور نے انہیں نوچ نوچ کر پھاڑ دیا ہے، انہیں کاٹ دیا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے وہ سب کچھ دیکھا، میرے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے پھر پکا فیصلہ کر لیا
کہ ہم لوگ اب یہاں پر نہیں رہیں گے، بالکل بھی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا جو دیور تھا چھوٹا، اس کو بہت تیز بخار تھا، اور ہم لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں بخار کیوں ہے، تم تو بالکل ٹھیک تھے رات تک، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ رات کو میں اپنی اسٹڈی کر رہا تھا اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھ کر، اور جو اس کا اسٹڈی ٹیبل تھا وہ بالکل ونڈو کے پاس تھا جو باہر کھلتی تھی، بالکل اس کے سامنے ہی گیٹ تھا ونڈو کے سامنے، جہاں سے اس رات آوازیں آ رہی تھی بہت زیادہ پچھلی رات کو۔ تو ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں بیٹھ کر اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، اور اچانک سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں گیٹ کے اگلی سائڈ سے، اور میں دیکھنا شروع ہو گیا کہ اس طرف ہے کیا آخر، کیونکہ جو ہمارے گھر کا گیٹ تھا اس کے نیچے بھی کوئی اسپیس تھی جہاں سے کوئی کھڑا ہوا اگر ہوتا تھا تو اس کے پاؤں نظر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ جب میں نے نیچے دیکھا اپنی ونڈو سے تو کسی کے پاؤں مجھے نظر نہیں آئے کھڑے ہوئے، کیونکہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ گیٹ کے بالکل باہر کھڑے ہو کے کوئی آوازیں نکال رہا ہے عجیب و غریب، اور بہت زیادہ رو رہا ہے اور بہت تکلیف میں ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے میں بھی دیکھ ہی رہا تھا وہ آوازیں جو تھیں وہ آنا بند ہو گئیں، لیکن میری جو نظر تھی پتہ نہیں کیوں وہیں پر ٹکی رہی، میں اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا اس گیٹ سے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہوگا یا کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک سے اس گیٹ کے اوپر سے کسی نے اپنا سر اٹھایا اور کسی نے جھانک کر ہمارے گھر کے اندر دیکھا، اور وہ جو بھی کچھ تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ اسپارک کر رہی تھیں، چمک رہی تھیں، اور وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، یعنی اس کا جو اسٹرکچر تھا، حلیہ تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسموک ہے، دھواں ہے، کوئی شیڈو ہے، کوئی ہیولا لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اور وہ اپنے گردن کو گھما کر پورے گھر کی طرف جھانک کر دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر میرے اوپر پڑی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی اور کوئی بھی چیز مجھے نظر نہیں آئی، لیکن وہ جو بھی کچھ تھا وہ بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے ابھی کے ابھی جانا ہے۔ تو وہ جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ مجھے ابھی جانا ہے، تو ہم لوگوں نے اسی وقت اپنا سامان پیک کیا، کیونکہ اس شہر میں ہمارے بہت زیادہ کلوز ریلیٹیو رہا کرتے تھے، ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے اور انہیں ہم نے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے بھی کمپنی سے بات کی، اور میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں گھر نہیں دے سکتے تو ہم لوگ خود اپنا گھر لے لیں گے، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور جو گھر کی کیز تھیں وہ ان لوگوں کے سپرد کر کر وہ آ گئے۔ اس کے بعد کمپنی والوں کو بھی تھوڑا ہمارا احساس ہوا، ان لوگوں نے ہمیں دوسرا گھر دے دیا۔ جب وہاں ہم لوگ شفٹ ہوئے تو وہ محلہ بہت اچھا تھا، بہت چہل قدمی تھی وہاں پہ، اور اس گھر میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا جب تک ہم لوگ وہاں رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے، اور ابھی تک ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن میرا دیور جو ہے، ابھی بھی جب ہم لوگ اس واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرا دیور یہی بتاتا ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی، جو بھی مخلوق تھی، وہ بہت خوفناک تھی اور بہت زیادہ پراسرار بھی تھی۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔